الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجانا وماوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. قال الله تعالى في مقام آخر إن إبراهيم لحليم أواه منيب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے. میری آساں
امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دنے راتی خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دنے راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے کدے وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لجپالاں دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لجپالاں دا منگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے دعا منگیا کرو سنگیو کدے مرشد نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سنگیو کسے مرشد نہ رس جاوے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے جی مرے رہندے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے جی مرے رہندے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے نیازی مینوں غم کادا میری نسبت لاسانی نیازی مینوں ڈر کادا میری نسبت لاسانی کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میری آساں امیداں دے سدا بوٹے ہرے رہندے اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ حضور
سرور عالم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت اس کی وحشتوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو کثرت سے دنیا میں مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو بروز قیامت بڑی وحشتیں ہوں گی انسان کو، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، رشتہ دار ماں باپ بندے کو بھول جائیں گے، دوست احباب بندے کو بھول جائیں گے، کوئی اس دن کام نہیں آئے گا۔ لیکن حضور نے طریقہ بتا دیا کہ اس دن نجات کیسے مل سکتی ہے، کہ دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ تو ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ عز و جل کا فضل و احسان ہے کہ یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوئے، لوگ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانیاں کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جنہیں اس سال توفیق نہ ہو سکی اللہ عز و جل اگلے سال انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جن کی سنت پر عمل کر رہے ہیں ان کے چند اوصاف میں نے بیان کرنے ہیں کہ اللہ نے ان کو کچھ خاص اوصاف عطا فرمائے ہیں، اور انہی اوصاف کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بھی بنایا ہے۔ یہودی آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر مذہب کے اندر عزت والی شخصیت کے حامل ہیں۔ ہر مذہب کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، وہ حتیٰ کہ مشرک جو مکہ کے تھے، جو شرک کرنے والے تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، اور اس بات میں وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کی نسبت حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑی جائے، انہیں حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا جائے۔ اس لیے یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے نہیں، حضرت ابراہیم نصرانی یعنی عیسائی تھے۔ تو اللہ نے دونوں کا رد فرمایا اور کہا، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، کہ نہ ہی ابراہیم یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے۔ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم اصل حضرت ابراہیم کے حقدار ہیں، ہماری نسبت سچی ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ابراہیم کے حقدار اور اس کے ساتھ نسبت کے لائق ہیں۔ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، بے شک سب سے بڑھ کر لوگوں میں ابراہیم کے حقدار وہی ہیں جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اس کے دین کے پیچھے چلنے والے ہیں، جو وہ دین بناتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دین محمدی اور دین ابراہیمی کے اندر بڑی چیزیں مشترک ہیں۔ قربانی کرنا یہ دین ابراہیمی میں بھی تھا، دین محمدی کے اندر بھی ہے، ختنہ کروانا دین ابراہیمی میں بھی تھا، دین محمدی کے اندر بھی ہے۔ اس طرح اور بڑی جو ہے وہ اشتراکی صورتیں ہیں جو دین ابراہیمی اور دین محمدی کے اندر ایک جیسی پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار اور قریبی ابراہیم کے وہی ہیں جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں جیسے انہوں نے زندگی گزاری۔ اب ہم چونکہ سیدنا ابراہیم کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے حقدار بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کون سے ایسے اوصاف پائے جاتے تھے کہ اللہ نے انہیں جو ہے وہ اپنا خلیل بنایا تھا، خلیل اللہ ہونے کا لقب انہیں حاصل ہوا تھا۔ کوئی نہ کوئی صفات تو، خصوصیات تو ہوں گی ان کے اندر جو اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ وہ صفات اللہ خود بیان فرماتا ہے، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم حلیم تھے، اواہ بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے والے تھے، منیب اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے۔ یہ تین اوصاف اللہ عز و جل نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حلیم، کہ ابراہیم بہت بڑے بردبار اور حلم والے شخص تھے،
کوئی جتنا ان کے ساتھ بڑھ کے جہالت کا سلوک کرتا، آپ اس سے بڑھ کر حلم کا جو ہے وہ مظاہرہ اس کے سامنے کرتے۔ حلم کی تعریف کرتے ہوئے امام غزالی کہتے ہیں کہ حلم ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے قزم الغیظ، یعنی غصے کو پی جانا۔ وہ امام غزالی کہتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ بندے کو غصہ آئے، بندہ بڑا تکلف کر کے اپنے غصے کو دبا لے، تو اس کو کہتے ہیں غصے کو پی جانا۔ اور حلم یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کسی کی جہالت پر غصہ آئے لیکن اس کو اس کے دبانے میں کوئی تکلف نہ کرنا پڑے، کوئی اس کو زیادہ جو ہے وہ محنت نہ کرنی پڑے اپنے غصے کو پینے میں، بلکہ آسانی کے ساتھ اس کا غصہ جو ہے وہ دب جائے۔ یہ اصل حلم ہوتا ہے، اور یہی صفت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ کے چچا ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر، جو کہ مشرک تھا، بت پرستی کرتا تھا، اور خود بت بناتا بھی تھا اپنے ہاتھوں سے، بیچتا بھی تھا اور بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا۔ آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی، اس کو شرک سے باز کرنے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے اس کو بڑے پیارے اور نرم لہجے کے ساتھ، اور اس کو چچا کہنے کی بجائے باپ کہہ کر پکارا، والد کہہ کر پکارا، یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اے میرے باپ تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ تیری کوئی بات سنتا ہے نہ تجھے دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی تجھے کسی بارے میں مستغنی کر سکتا ہے، کوئی تیرا فائدہ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا یا ابتی لما تعبد الشیطان، اے میرے والد تو شیطان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر شیطان پر اللہ عذاب نازل کرے گا تو تجھے بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا۔ آپ دیکھیں کہ چچا ہے لیکن نرمی، شفقت اور نیکی کی دعوت دینے کے لیے آپ نے اب کے لفظ استعمال کیے، یعنی والد۔ اب کہتے ہیں عربی میں والد کو، اور عربی لوگ جو ہے وہ اپنے چچا کے لیے بھی اب کا، والد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے بڑی نرم دلی کے ساتھ اس کو دعوت دی کہ باز آ جاؤ شرک سے، شرک نہ کرو، توحید کی طرف آ جاؤ۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ آگے سے اس نے کہا قال اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے خداؤں سے باز رکھنا چاہتا ہے، میرے خداؤں سے جو ہے مجھے بے پرواہ کرنا چاہتا ہے؟ اراغب انت عن الہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر برساؤں گا تجھے۔ لئن لم تنتہی، اگر تو نے اس طرح کی باتیں نہ چھوڑی، یہ کام کرنے نہ چھوڑے، میرے خداؤں کو برا بھلا کہنا نہ چھوڑا، مجھے میرے خداؤں سے غافل کرنے کی کوشش کرنی نہ چھوڑی، تو لئن لم تنتہی لارجمنک، میں ضرور تجھ پر پتھر برساؤں گا، واہجرنی ملیہ، اور میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے چھوڑ دے، دور ہو جا مجھ سے۔ اس نے کس جہالت کے ساتھ آپ کا جواب دیا؟ آپ نے نرمی کی، اس کا بھلائی چاہا کہ شرک چھوڑ دے، توحید کی طرف آ جا تاکہ تو عذاب سے بچ سکے، لیکن اس نے کتنی جہالت کے ساتھ جواب دیا۔ لیکن یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حلم کا مظاہرہ کیا، غصہ نہیں آیا آپ کو، بلکہ اس نے جب کہا کہ میں تجھ پر پتھر برساؤں گا تو آپ نے اس کے لیے کیا کہا؟ سلام علیکہ، تجھ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے معافی مانگوں گا، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے ہدایت دے دے، وہ تیری بخشش کر دے۔ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں دعا کروں گا وہ تیری بخشش کر دے۔ تو آپ اس کے لیے، اس نے اتنی جہالت دکھائی کہ پتھر برسانے کا کہا، آپ اسے اب اور والد کہتے رہے اور وہ پتھر برسانے کی باتیں کرتا رہا، پھر بھی آپ نے غصہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا تجھ پر سلامتی ہو، میں تیرے لیے دعا کروں گا، مغفرت مانگوں گا کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے۔ آپ اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ جب اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ بالکل مسلمان نہیں ہونے والا، یہ اسلام قبول نہیں کرنے والا، یہ اللہ کا دشمن ہے، تو پھر آپ نے اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی اور اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا حلم اور بردباری ہے۔ آج ہم ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے مطابق زندگی بھی اپنی گزارنی ہے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری۔ ہمارے اندر حلم کیسا ہے وہ ہم سب خود ہی جانتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی جہالت بڑھتی جائے اتنا حلم اور صبر بھی بڑھتا جائے، لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بندہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے، لیکن جب اگلے کی جہالت بڑھتی جاتی ہے تو ہمارا حلم کم ہوتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم بھی اس جیسا ہی سلوک اس کے سامنے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق ایک جگہ موجود تھے، حضور علی وقار بھی وہاں موجود تھے، تو ایک مشرک آیا اور وہ سیدنا ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنے لگا، آپ کو
جو ہے وہ بہت اس نے برا بھلا کہا، آپ خاموش رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ کا جو صبر تھا وہ ختم ہو گیا، تو آپ نے اس کو آگے سے جواب دے دیا، اس کی بات کا آپ نے بھی اس کو جواب دیا۔ تو سرکار علی وقار وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، میرے خلاف باتیں کر رہا تھا، آپ تشریف فرما تھے، میں نے جو ہی اس کا جواب دیا تو آپ وہاں سے اٹھ گئے، تشریف لے آئے، اس کی کیا وجہ بنی؟ سرکار نے فرمایا وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور تو خاموش تھا، ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، بس جب تو نے اس کا جواب دیا تو وہ فرشتہ وہاں سے ہٹ گیا تو میں بھی اٹھ کر آ گیا۔ یہ اصل بات ہے کہ بندے کا حلم کتنا زیادہ ہونا چاہیے، چاہے کوئی کتنی ہی جہالت دکھا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم ماننے والے ہیں، ان کا حلم پچھلی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی ایسے حلم اور بردباری والے ہیں کہ جتنا کوئی جہالت کا سلوک کرے گا ان کے ساتھ، وہ اتنا زیادہ حلم کا مظاہرہ کریں گے۔ اہل کتاب اس چیز کی جو ہے وہ امتحان لینے کے لیے حضور کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے اور دیکھتے۔ ایک اہل کتاب والوں میں سے ایک کے ساتھ حضور کا معاہدہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ چیز خریدی اور طے پایا کہ جو ہے وہ فلاں دن اس کے جو ہے وہ قیمت ادا کر دی جائے گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہی وہ مطالبہ کرنے آ گیا کہ وہ آپ نے میرے پیسے دینے ہیں وہ دے دیں۔ پہلے اس نے نرمی سے بات کی، لیکن پھر جو ہے وہ بات غصے کے ساتھ کرنے لگا، اور حتیٰ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں ایک چادر تھی، اس نے چادر کو زور کے ساتھ کھینچا، اتنی زور کے ساتھ کھینچا کہ حضور کے جسم اطہر مبارک پر اس چادر کے نشان پڑ گئے۔ اس پر بھی آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ سیدنا عمر وہاں موجود تھے، آپ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، اس جو اہل کتاب والوں میں سے وہ شخص تھا اس کو غصے سے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منع کیا کہ نہیں، اس کو غصے سے نہ دیکھو، بلکہ جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ اسے ادا کر دو فوراً۔ اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ جتنی قیمت طے تھی اس سے ایک حصہ زیادہ دینا۔ اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ کہ ایک تو ہم نے قیمت دینی تھی، دوسرا جو تم نے اس کو غصے سے دیکھا ہے اس کا بدلہ بھی اب تم نے اس کو ادا کرنا ہے، کہ وہ ایک حصہ بڑھا کر دینا۔ جب وہ معاملہ ختم ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اہل کتاب والے شخص سے پوچھا کہ تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ نبی کی بارگاہ میں کیسے پیش آتے ہیں؟ تمہیں نہیں پتا کہ نبی کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، کس طرح پیش آنا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں بڑا ادب کرنے والا ہوں، بس میں نے ایک نشانی پڑھ رکھی تھی اپنی کتاب کے اندر کہ آخری نبی وہ ہوں گے کہ کوئی جتنا ہی جہالت کا سلوک کرے وہ اس کے ساتھ حلم و بردباری کا مظاہرہ کریں گے۔ میں اس نشانی کی تصدیق کرنے آیا تھا، بس میں نے اس نشانی کی تصدیق کر لی ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں ایمان لے آیا ہوں۔ یہ حلم و بردباری اللہ عز و جل نے حضور کو عطا فرمائی، اور آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ عز و جل نے بیان فرمایا۔ دوسری صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی، ان ابراہیم لحلیم اواہ، اواہ یعنی بہت زیادہ گریہ ازاری کرنے والے، بہت زیادہ اپنے رب کا خوف رکھنے والے۔ اتنا خوف کرتے آپ اپنے رب کا، آپ اپنے رب کے اتنے جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے اپنے رب کے عذاب سے کہ بعض اوقات اللہ عز و جل آپ کی تسلی کے لیے جبرائیل کو بھیجتا، اور جبرائیل آ کر کیا جملے بولتے آپ کے سامنے؟ کہتے اے ابراہیم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے خلیل کو عذاب کے اندر مبتلا کر دے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اپنے دوست کو عذاب دے؟ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے اے جبرائیل جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں تو اس بات کو بھول جاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ میرا خلیل ہے، لیکن جب میں اپنی ذات کو، اپنی حالت کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات بھول جاتی ہے کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، اور میرا اس کا خوف میرے دل کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے اونچے مرتبے والے نبی ہیں، ابو الانبیاء، آپ کے بعد آنے والے سارے نبی آپ کی اولاد ہیں، آپ سب کے والد ہیں ان انبیاء میں سے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنی ذات کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے خوف لاحق ہو جاتا ہے۔ جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے اپنا، لیکن میں اپنی ذات کی طرف نظر کروں تو خوف دل کے اندر آ جاتا ہے۔ آج ہم اپنی ذات کو دیکھیں تو تھوڑی سی عبادت کر لیں ہم تو ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سے مرتبے پر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دیں، تھوڑا سا نشان ماتھے پر آنا شروع ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ولایت کا مرتبہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، کتنی اونچی جگہ، کتنا قرب حاصل کر لیا ہے اپنے رب کا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جن کو واقعی قرب عطا کیا گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ قرب ہے کہ نہیں،
جن کو واقعی قرب عطا کیا ہے اللہ نے، جن کو واقعی اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے اللہ عز و جل نے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں خود کو دیکھتا ہوں تو پھر خوف اور زیادہ ہو جاتا ہے دل میں۔ یہی حالت ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہمیں گارنٹی دے دی جائے کہ تمہاری بخشش کر دی جائے گی، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں اپنے رب کا خوف برقرار رہنا چاہیے، اپنے رب کا خوف دور نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، منیب، تیسرا وصف کیا بیان کیا اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کا؟ منیبن، کہ وہ بہت زیادہ اپنے رب کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اپنے رب کی بہت زیادہ فرما برداری۔ اور اس وصف میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس وصف کے اندر اپنے رب کے حکم کی پیروی کرنے کے اندر آپ کوئی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آج ہم جس سنت کی اتباع کر رہے ہیں، جس سنت کو زندہ کر رہے ہیں، جو یہ دن جاری ہیں، وہ سنت بھی اپنے رب کے حکم کی اتباع کا ہی ایک نمونہ ہے جو آپ نے کر کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی، اللہ عز و جل نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، حکم الہی ہوا کہ اس کو ویران جگہ پر چھوڑ آؤ، آپ نے بغیر کوئی سوال کیے اس کو ویران جگہ میں چھوڑ دیا۔ پھر حکم ہوا، وہ بڑے ہوئے، اس کو ذبح کر دو، بغیر کوئی سوال کیا آپ نے ذبح کر دیا۔ یہ آپ کا جو ہے وہ منیب، یعنی اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کرنا ہے۔ پھر آپ بہت زیادہ اپنے رب کی یاد کرنے والے، اپنے رب کا ذکر کرنے والے، اپنے رب کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے۔ جب آپ اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ویرانے میں چھوڑ آئے، اس کے بعد اللہ عز و جل نے آپ کو بڑا مال و دولت عطا فرمایا، آپ کے پاس بے شمار جو ہے وہ بکریاں اور اونٹ وغیرہ، پہلے زمانے میں یہی مال و دولت ہوتا تھا، سکے اور جواہرات تو لوگ جمع نہیں کرتے تھے، مال مویشی جس کے پاس زیادہ ہوتے وہ امیر سمجھا جاتا۔ تو آپ کو اللہ نے بڑے مال مویشی عطا فرمائے، بکریاں اور اونٹ عطا فرمائے، اتنے جانور تھے آپ کے پاس کہ ان کی حفاظت کے لیے آپ نے 80 کتے پالے ہوئے تھے، کہ اتنے اللہ عز و جل نے آپ کو جانور عطا کیے کہ 80 کتے آپ نے حفاظت کرنے کے لیے ان جانوروں کی پالے ہوئے تھے جو ان کی حفاظت کرتے تھے۔ آپ ایک دفعہ اپنے جانوروں کو چرا رہے ہیں، آپ کے امتحان کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ فرشتہ ایک غار میں آ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا، اللہ کی یاد میں مشغول ہو گیا، آپ تک آواز پہنچی تو آپ اپنے جانوروں کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں گئے، وہاں پہنچ گئے، وہ انسانی شکل میں تھا، ذکر کر رہا تھا، آپ بیٹھ گئے اور اپنے رب کا ذکر سننے لگے۔ اس نے تھوڑی دیر ذکر کیا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ مجھے میرے محبوب کا ذکر دوبارہ سے سناؤ، اس کی یاد تازہ کرو، بار بار اس کا ذکر کرو۔ اس نے کہا پہلے میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، لیکن اب آپ کے کہنے پر کروں گا تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس کا کوئی بدلہ بھی دینا چاہیے، کوئی جو ہے وہ اجرت ہونی چاہیے، آپ مجھے کیا اس کے بدلے میں دیں گے؟ آپ نے فرمایا تم کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا بکریاں۔ آپ نے ساری بکریاں اس کو دے دیں، کہا ذکر سناؤ میرے محبوب کا۔ اس نے تھوڑی دیر اور ذکر کیا، پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے پھر مطالبہ کیا، آپ نے سارے اونٹ اس کو عطا کر دیے۔ اس نے پھر ذکر کیا، پھر خاموش ہو گیا۔ آپ نے اپنا مال و دولت، جائیداد، مکان، سب کچھ اس کو دے دیا اور کہا بس مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ، میرے یار کی بات کرو، اس کا ذکر میرے سامنے کرو، میرے محبوب کو یاد کرو میرے سامنے۔ جب وہ پھر تھوڑی دیر ذکر کرتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ آپ نے کہا اب اور تو کچھ نہیں ہے، بس میری ذات ہی ہے، اب میں تمہارا غلام بن جاتا ہوں، بس تم مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ اب میں تمہارا غلام بن جاتا ہوں، تم میرے رب کا ذکر کرو، میرے محبوب کی یاد کرو۔ اس نے پھر اپنی حالت کو ظاہر کیا، اس نے کہا آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ عز و جل آپ کی ساری چیزیں آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے کہ آپ نے اس کی یاد کو ترجیح دی ہے۔ مال و دولت کوئی چیز نہیں ہے، رب کی یاد اصل بات ہے، اس کا ذکر اصل چیز ہے۔ آج ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں۔ سنت ابراہیمی صرف قربانی نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ جانور ذبح کر دیا اور سنت ابراہیمی زندہ ہو گئی، نہ سنت ابراہیمی اس کے مطابق زندگی بھی گزارنا ہے۔ جو اوصاف ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ نبی ہیں، ہم ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہم، لیکن ان اوصاف کو حاصل کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہمیں منع تو نہیں کیا گیا کہ جو نبی وصف حاصل کر جائے اس کے پیچھے نہیں چلنا، ہم اس وصف کو حاصل کرنے کی کوشش تو کریں، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش تو کریں، اگرچہ مرتبہ نہ ملے وہ والا، لیکن ہمارا رب تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ مرتبہ، مقام و مرتبہ نہ ملے مقام و مرتبہ، نہ ملے مال و دولت، کچھ نہیں، لیکن رب کی یاد تو ہے، رب کا ذکر تو ہے، اس کی رضا تو ہے۔ جب وہ راضی ہے تو وہ ہر چیز بندے کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس کی یاد کر کے، پھر اس کو مال و دولت کی، لوگوں کی کوئی حاجت نہیں رہتی، اس کا رب اس کو پھر راضی کر دیتا ہے۔ جو اپنے رب کو راضی کرتا ہے
پھر اس کا رب اس کی رضا پوچھتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے پھر جو ہے وہ مجدے سنائے جاتے ہیں کہ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں تو ان کی جزا کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر انہیں کیا اس سے بڑھ کر کیا مجدہ ہے، کیا نعمت ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ جو نیک اعمال کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، تو پھر اللہ کی رضا کا مجدہ اس کو۔ تو جب اللہ کی رضا کی خوشخبری حاصل ہو گئی ہے تو پھر دوسری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ مال و دولت اور نعمتوں کا ملنا وہ ثانوی چیز ہے۔ رضا الہی جس کو حاصل ہو گئی وہ بندہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور یہی رضا الہی اللہ نے سیدنا ابراہیم کو عطا فرمائی۔ اسی واقعے کے بعد اللہ عز و جل نے آپ کو خلیل ہونے کا لقب عطا فرمایا، آپ کو اپنا خلیل بنا لیا، گہرا دوست بنا لیا۔ تو ہم آج ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، یہ دن ہم ان کی یاد میں مناتے ہیں، تو پھر ہمیں ویسے ہی اوصاف اختیار کرنے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، ویسے ہی اعمال کرنے ہیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ جب ان کو حکم الہی آتا تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کیوں آیا ہے، وہ یہ نہیں تلاش کرتے تھے کہ یہ حکم الہی آیا کیسے ہے، نہ حکم الہی پتہ چل گیا کہ یہ حکم الہی ہے تو بس وہ پھر اپنی ذات کو اس حکم کو پورا کرنے میں لگا دیتے تھے۔ تو پھر اس کا اجر کیا ملتا تھا؟ ایک تو خلیل ہونے کا، پھر اللہ انہیں اولاد بھی ایسی عطا فرماتا ہے آگے۔ خود تو نیک ہوتے ہی ہوتے ہیں، ان کی اولاد اور پھر اولادوں کی اولاد بھی آگے نیک ہو جاتی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہ جب خود والد فرما برداری کرنے والے ہیں تو پھر اسماعیل علیہ السلام کیسے ممکن ہے کہ نافرمانی کرنے والے ہوں؟ جب اللہ اپنے باپ نے آ کر اللہ کا حکم سنا دیا کہ مجھے حکم الہی یہ ہوا ہے کہ تمہیں ذبح کرنا ہے، چھری چلانی ہے تمہاری گردن پر، تو آپ فرما بردار باپ کے فرما بردار بیٹے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، انسان کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس اتنے جانور ہیں، جانور ذبح کر، ہمارے جیسا ہوتا تو شاید اپنی عقل ہی دوڑاتا رہتا وہاں پر کہ شاید ذبح کرنے سے مراد جانور ذبح کرنا ہے، اس لیے اتنے جانور ہیں کوئی ذبح کر دیتے ہیں بات پوری ہو جائے گی۔ نہیں، انہوں نے کہا بس حکم الہی آ گیا ہے تو جیسے آپ فرما بردار ہیں اپنے رب کے، میں بھی اپنے رب کا فرما بردار ہوں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، وہی کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والا ہو جاؤں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جیسا باپ فرما بردار ویسی ہی اولاد فرما بردار، اور پھر ان کی اولادوں کی اولاد آگے فرما بردار ہے۔ تو ہمیں بھی ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، ان کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے رستوں اور طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم